مارننگ پروگرام ویک اپ کال وتھ ضیاء مغل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء مغل. ناظرین کرام، آج کے ہم اس پروگرام کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں. عوامی نیشنل پارٹی سے جو ہے ان کا تعلق ہے، سینئر نیشنل پارٹی کے عوامی نیشنل پارٹی جس کو ہم ANP کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. خان عبدالولی خان صاحب جو ہے وہ ان کا ایک فلسفہ تھا، ان کی ایک سیاست تھی جو پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ دنیا میں ان کی سیاست کو ان کے جو والد بزرگار تھے باچا خان صاحب، وہ بھی ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ایک فلسفہ سیاست کے حوالے سے بڑا ایک پرٹیکولر فلسفے پہ وہ کام کرتے رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور وہ تھا عدم تشدد کا فلسفہ. ANP اس فلسفے کو لے کے آج کہاں کھڑی ہے، اور پھر آج جو ہے وہ میں اپنے مہمان کا تعارف سب سے پہلے دوں گا. حاجی جاوید خان، حاجی محمد جاوید صاحب ہیں، صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ یعنی عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے یہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کر چکے ہیں، اور اچھے ماشاءاللہ آپ نے کنٹیسٹ کیا تھا، ایک اچھا مارجن تھا آپ کا. تو آج ہم ان سے کچھ سوالات اس لیے بھی کریں گے کیونکہ نہ صرف ترجمانی ہے ان کے پاس، نہ صرف یہ ANP کو پریزنٹ کرتے ہیں بلکہ یہ ترجمان بھی ہیں جو PDM ہے اس وقت، جو ڈیموکریٹک موومنٹ جو چل رہی ہے آپ اس وقت جانتے ہیں، جن کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو آج ہم ان سے کچھ PDM کے حوالے سے اور کچھ ان کی پارٹی کے حوالے سے سوالات کریں گے. السلام علیکم جی، سب سے پہلے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. ضیاء مغل صاحب وعلیکم السلام. اور مجھے سب سے یہ پہلے بتائیں کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ملکی سیاست جو آج جس راہ پہ گامزن ہے، کیا یہی کیونکہ آپ ماشاءاللہ ANP سے بلانگ کرتے ہیں، کیا یہی فلسفہ باچا خان صاحب کا تھا؟ خان عبدالولی خان صاحب جو آپ کی تحریک کے رہبر بھی ہیں، بانی بھی ہیں. ویک اپ کال میں بلانے کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں. سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی کے دامن میں 1300 سے زیادہ شہید اس دہشت گردی کے دور میں، وہ پھول ہماری ہی جھولی میں ہیں جی. نہ صرف یہ بلکہ عوامی نیشنل پارٹی کے شروع سے جو تحریک ہوئی وہ باچا خان نے بنیاد رکھی تھی جی عدم تشدد کے فلسفے پر، جیسے کہ آپ کا سوال ہے. اور عدم تشدد کے فلسفے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں آپ امن دیں گے تو امن لیں گے. آپ اگر آپ کسی گھر میں اینٹ پھینکیں گے تو آپ کو بھی لازمی بات ہے پتھر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ پھر شیشے کے گھر میں محفوظ نہیں ہیں. عدم تشدد سے آپ اپنی زندگی پرامن گزار سکتے ہیں، دوسرے کی پرامن زندگی کا ضامن بن سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو امن کے راستے پر ہوتی ہیں. اگر وہ جنگوں پر گزرے تو کون سی قوم ہے، کون سا ملک ہے جو جنگ پر عمل پیرا ہو اور اس نے اپنی عوام کو کچھ دیا ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جی. خان عبدالولی خان نے باقاعدہ عوامی نیشنل پارٹی جو پہلے نیب تھی، نیشنل عوامی پارٹی تھی، اور اس کی بنیاد رکھی، اور ایسی بنیاد رکھی کہ لوگ جوک در جوک اس میں پہلے سے شامل تھے، اور یہ باقاعدہ قومی سطح پر یہ پارٹی آئی. اور آج الحمدللہ بین الاقوامی سطح پر عوامی نیشنل پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ موجود ہیں، اور ہر جگہ پر جہاں موجود ہیں وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ خان عبدالولی خان نے پاکستان کو آئین جو 1973 میں بنا، اس وقت بھی اپوزیشن لیڈر تھے جی، اور اس پر پہلا دستخط اپوزیشن لیڈر کا ہوتا ہے، وہ خان عبدالولی خان نے کیا جی. آج اس ملک میں اگر سیاست دیکھتے ہیں تو خان عبدالولی خان کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہوتی ہے، جو آج آپ کو ہر پارٹی کا رہنما کہتا ہے. ہماری کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت اپنا کردار بنائے وہ اس ملک کے لیے خدمت کرے اور اس عوام کی خدمت کرے، اپنا منشور لائے، اور وہ منشور اس ملک کی ترقی کے راستے پر گامزن کرے. عوامی نیشنل پارٹی نے بھی یہی منشور دیا، اور اسی بنیاد پر کئی بار حکومت کا حصہ بنے جی. IGI کی حکومت میں بھی حصہ بنے جی ہم، اور پختونخوا میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی جی. کیوں پیپلز پارٹی کا دور بھی آیا، اس کے ساتھ بھی ہماری حکومت ہوئی قوم ہے، اور اس میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا گیا ہے. پختونخوا میں پھر ایک بار حکومت آئی، اور عوام نے دیکھا کہ الحمدللہ ہماری حکومت نے عوام کو تمام سہولیات پرووائڈ کی، اور دہشت گردی کا سامنا کیا، اور بہت قربانیاں دیں. اسی طرح سندھ میں بھی گورنمنٹ کا ہم حصہ رہے، تو اس میں بھی الحمدللہ
ہماری پارٹی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہاں پر آپ نے دہشت گردی کی بات کی، مجھے ذرا بتائیے گا، ہم پھر اس سے بعد عملی سیاست میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا یہ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا نشانہ رہی، جس میں آپ کی کافی سارے آپ کی قربانیاں شامل ہیں، بہت سارے آپ کے سینئر لیڈر جو ہیں وہ اس دہشت گردی کا نشانہ بنے. یہ خالی وہاں پر اور جماعتیں، جماعت اسلامی ہے، JUIF ہے، اور بڑی ساری جماعتیں ہیں، چلے تحریک انصاف اتنا طویل سفر نہیں ہے KPK کے اندر، یہ ہمیشہ اس کا نشانہ جو ہے وہ جو آپ کی یہ ANP ہے یہ کیوں بنتی ہے؟ دیکھیں، آپ کا موقف جب سامنے صاف ستھرا ہوتا ہے اور آپ کا کردار صاف ستھرا ہوتا ہے تو آپ تو اس نشانے پر آتے ہیں. ہمارے سینئر وزیر بشیر بلور صاحب شہید ہوئے جی، پھر ان کے بیٹے شہید ہوئے جی، ہارون بلور صاحب، اور اس طرح کئی سینئر رہنما ہمارے شہید ہوئے اور کئی پر حملہ ہوئے. ہمارا موقف اس پاکستان کے لیے تھا، اپنے ملک کے لیے تھا، استحکام پاکستان کے لیے تھا. ہم حکومت میں تھے جی، اور ہم نے یہ نہیں کہ یہ طالبان کے لیے بات تھی، بلکہ یہ تو سب کے لیے تھی. جو اس ملک پر یا اس ملک کو میری آنکھ سے دیکھے گا، عوامی نیشنل پارٹی نے وہ کر دکھایا جو ایک عام انسان کو کرنا چاہیے، اور وہ عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ورکر اس ارادے سے آج بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پر ہمارے شہید شہداء نے جو قربانی دی، اسی پوائنٹ پر ہم آج بھی کھڑے ہیں، اور اسی موقع پر چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. جی اچھا جی صاحب، مجھے یہ بتائیں آپ جو ہے وہ PDM کے ترجمان بھی ہیں، ٹھیک ہے، راولپنڈی اسلام آباد سارا آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ راولپنڈی اسلام آباد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی ووٹر ہے، وہ بڑا سپورٹر ہے PMNL کا. اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر میئر جو ہے وہ بنایا گیا، وہ بھی ایک واضح اکثریت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے جن نبی لام. آپ اس کو اپنی پریکٹیکل سیاست کو یعنی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ ترجمان بھی ہیں. PDM جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ ان کے جو ترجمان ہیں ان کا ہمیشہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ یو ٹرن جو ہے وہ ہر تیسرے دن ہفتے کے بعد ان کا یو ٹرن ہوتا ہے، کسی نہ کسی اینگل سے یہ اپنے موقف کو بدلتے ہیں. یہ استعفے دینے سے پھر لانگ مارچ، اور یہ پھر ابھی سینٹ کا الیکشن نہ لڑنا، ضمنی انتخابات کے اندر اس کا حصہ نہ بننا، اور یہ سب کا سب اچانک تبدیل ہوا. اور یہ جو دونوں بڑی پارٹیاں ہیں اس کے اندر، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل، یہ دونوں جو ہے وہ کہیں بھی ان کا جو ہے وہ اختلاف بہرحال کہیں دکھتا ہے کہ اختلاف موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کی جو ہے وہ رائے جو ہے وہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہی ہوتی ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی تحریک کمزور ہو رہی ہے اس چیز سے، اور یہ خدا نہ خواستہ آپ کا جو مشن ہے، جو گول ہے، اس سے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا کوئی؟ ضیاء مغل صاحب، جڑواں شہروں کا میں PDM کا ترجمان ہوں جی، اور ہمارا راولپنڈی اور اسلام آباد میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور دیگر تمام جماعتیں بشمول عوامی نیشنل پارٹی آپ کو یہ باور کرنا چاہتی ہے کہ تحریک میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہاں کے تمام قائدین، جو آپ نے کہا مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل گڑھ ہے جی. ورکر نکلتا ہے بڑے جذبات کے ساتھ، بڑے احساسات لیے نکلتا ہے، اور تمام MNA اور MPA سابقہ ہوں یا موجودہ ہیں ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور بڑی تعداد میں وہ ہمارے ساتھ تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ PDM کہاں کھڑی ہے. PDM اپنے موقف پر وہاں کھڑی ہے جہاں پہ پہلے دن کی میٹنگ ہوئی تھی جی. یہ جو الفاظوں کی میننگ ہے یہ بدلتے رہتے ہیں، اور ہیر پھیر کے الفاظ کا مفہوم بھی بدلتا رہتا ہے. PDM آج بھی اپنے موقف پر ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ لینا چاہے تو وہ اپنے الفاظوں میں لے سکتی ہے. جہاں تک آپ نے استعفوں کی بات کی، وقت آنے پر سب کچھ لوگ کرتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے. اللہ کے رحم و فضل سے اب تحریک آخری مراحل. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے ابھی آپ کا مستقبل کا لائحہ عمل کیا کرنے جا رہی ہے PDM؟ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم 5 نہیں، جو آپ کا یہ تو یکجہتی جی یہ حصہ ہے، یہ ہماری تحریک کا حصہ ہے. ٹھیک. 5 فروری کو ہم یکجہتی کشمیر PDM منا رہی ہے، اور وہ مظفر آباد میں. مظفر آباد جائے گی، یہاں سے ریلیاں جائیں گی، ہماری قیادت میں جائیں گی جی. یہاں پر تمام پارٹی کے ورکر ہوں گے، 11 جماعتوں کے لیڈر آئیں گے، 11 جماعتوں کے تمام رہنما ہوں گے. اس میں بلاول بھٹو، مریم نواز پرسنلی شریک ہوں گے جی. میں آپ کو ایک بات بہت واضح لفظوں میں کہہ دوں،
तमाम पार्टियां अपनी क़यादत का हिस्सा भेजेंगी या खुद हिस्सा लेंगी जी, लेकिन नुमाइंदगी तमाम जमातों की होगी जी। नुमाइंदगी होगी, मगर आप कह रहे हैं कि सरबराहान की नहीं क्रीम होगी, नहीं होगी जी। वो आपका देखिए मीटिंग में होने को जा रही है, ये बात नहीं कि नहीं होगी। मरियम नवाज कंफर्म है, मौलाना साहब कंफर्म है, मियाँ साहब ने खुद इंग्लैंड से फोन किया, इस तरह हमारे कायदीन जाएंगे। मैं बेसिकली हाई साहब आपसे सवाल इससे कर रहा हूँ क्योंकि हमारी आवाम के लिए, क्योंकि आवाम कंफ्यूज है। कहीं भी जब भी आपकी कोई गेट टुगेदर होता है, जब कोई आप पोलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, आवाम ये जानना चाहती है कि वहां पर एक आपकी मीटिंग हो रही थी, जलसा हो रहा था जिसके अंदर मरियम नवाज नहीं होती, दूसरे में बिलावल भुट्टो नहीं होते, तो ये आवाम कंफ्यूज है। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जिस फोन के ऊपर बैठ के आप अपनी हमारी आवाम को एक क्लियर मैसेज करें कि वहां पर यूनिटी इनकी अदम मौजूदगी टेक्निकल वजूहात के ऊपर होती है या फिर कोई ऐसा इख्तलाफ है इस पीडीएम की मूवमेंट के अंदर, इसको आप जरा वाज़ेह करें हमारी। ज़िया मुग़ल साहब, आप देखें कि पीपल्स पार्टी रावलपिंडी का तमाम क़यादत मौजूद होती है, इस्लामाबाद की तमाम क़यादत मौजूद होती है। अभी हमारा जो प्रोटेस्ट इलेक्शन कमीशन के बाहर था, तो मुझे एक जवाब देना चाहिए। एक वफाकी वजीर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कुछ लोग आए हुए थे, तो जब ये पीडीएम इस्लामाबाद ब्लॉक करती है तो फिर अल्लाह अल्लाह करते हैं कि ये इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक कर रहे हो जी, वफाकी दारुल खिलाफा है, मेहरबानी फरमाए। और जब हम मैसेज देने आते हैं, 2 घंटे का प्रोटेस्ट है, 2 घंटे के लिए हम डिवीजन छोड़े 2 जिलों से बंदे आए थे जी, और 2 जिलों के बंदे इन्होंने बर्दाश्त नहीं किए और उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए, तो आप समझे ना कि तहरीक बहुत उरूज पर है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि इंशाल्लाह करीब है, आप देखेंगे कि मैं आपको एक और चीज बयान कर दूं। आपने गोल्डी डब्बी पे देखा हुआ है, उसके ऊपर अंदर 20 सिगरेट है और 20 वज़रा को बंद करके उसके ऊपर जो इमरान खान की तस्वीर है वो लगा दे और नीचे लिखे ये तमाम पाकिस्तानी के लिए मुज़र सेहत है। अब ये पोजीशन बन चुकी है हुकूमत की। हुकूमत रहने के लिए अब अपने हीले बहाने ढूंढ रही है कि किसी तरीके से वो, ज़िया मुग़ल साहब आप यकीन कीजिए, ये आखिरी चंद दिनों की मेहमान हुकूमत अब ये हीले बहाने ढूंढ रही है कि हम क्या सस्टेबल हों। तो पीडीएम ने अपने, आपको लगता है कि आप इस मूवमेंट में कामयाब होंगे? लगता क्या जी, हमें तो आपको वजीरों की बुगलाहट से पता चल गया होगा, आपको यकीन है? आप टीवी पर आगे देखते हैं, जो लोग सूरत नास नहीं पढ़ सकते, अल्लाह उनको जो हिदायत दे जी, वो अब बुगलाहट का शिकार हैं। मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ और इस अवाम के लिए ये मैसेज आपके इस स्क्रीन से देना चाहता हूँ, वेकअप जो आपका प्रोग्राम है इससे मैं देना चाहता हूँ। एक चीज नोट फरमा लें जी कि अवाम को इस हुकूमत ने दिए क्या है, अपने वादों से फिरी हुई हुकूमत। उन्होंने कर्जे कितने लिए और आप लोगों का इस वक्त जो हिसाब किताब जो चल रहा है और जो मामलात चल रहे हैं खारजा पॉलिसी पर, ये सारी फेलर पोजीशन है। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा हमारा इस वक्त पूरा होने पर। मुझे ये बताइएगा कि जो आपका अभी इलेक्शन होना है सेनेट का, ठीक है जी जी, इलेक्शन सेनेट का कंप्लीट हो गया जी जी, आपकी नुमाइंदगी भी आ गई, आपके तर्जुमान भी बन गए, आपके सेनेटर्स भी बन गए, उसके बाद क्या पीडीएम जो दावा रखती है इस वक्त कि रेजिग्नेशन जो है वो देने की पोजीशन में होगी या फिर लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की जानिब आएगा, इस्तीफे पहले आएंगे या लॉन्ग मार्च होना है, लॉन्ग मार्च के बाद आपने ये एक्टिविटी करनी है, इसको थोड़ा आवाम के सामने वाज़ेह करें। देखिए पहली बात ये कि सेनेट इलेक्शन बाकायदा अपोजिशन इसमें हिस्सा लेगी पीडीएम जी, और जो इलेक्शन है उसके बाद की सिनेरियो तो मैं इस तरह बयान करूंगी कि कायदीन का फैसला होगा कि वो इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं। हम तो पंजाब की सतह पर और फिर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर इतना आपको पैगाम दे सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि हम अगर हुकूमत का हिस्सा हैं तो बहुत बेहतर है। हम अगर अपनी एमएनए की सीट पर बैठ के और वहाँ पर हुकूमती मौक़िफ़ के खिलाफ अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं तो मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। लेकिन जहाँ तक कायदीन का फैसला है उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते नहीं, हम तो उनके फैसलों के पाबंद हैं। और जहाँ तक रहा हुकूमत के जाने का सवाल, मैं फिर इस पर दोहराऊंगा कि इंशाल्लाह जो आने वाला एहतजाज होगा वो ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी और ये इंशाल्लाह घर को जाएगी जी, घर जाएगी जी। थैंक यू सो मच, आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ है। नाज़रीन, आपने हमारे आजी जावेद साहब को सुना, ये तर्जुमान भी हैं हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद से पीडीएम को ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सियासत के अंदर इस वक्त देख रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेन गढ़ है,
ہماری کسی بھی پالیٹکس موومنٹ کا یہیں سے ہمیشہ تبدیلی آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے. عمران خان صاحب نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا دھرنا اسلام آباد میں دیا گیا تھا, آج یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں. آنے والا وقت جو ہے وہ کیا آپ کے سامنے ان کے دعوے آپ کے سامنے ہیں. اب حکومتی جو ترجمان ہے وہ اپنی حیثیت کے اندر اپنے تمام معاملات میں اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے 5 سال پورے کریں گے. وقت کیا آپ کے سامنے چیزیں لے کے آتا ہے, آنے والی دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. اس کے ساتھ آپ کو اجازت چاہوں گا, اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.